ہی ایک قسم ہے اور وہ ہے ریلیٹو پروناؤنس. ریلیٹو پروناؤنس کو ہم عربی میں اسم موصول کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں. اسم موصول. اب میں اس کے کوئی لفظی معنی نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ موصول کے معنی کیا ہوتے ہیں. سمپل ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ آپ اسے یاد رکھ لیں. اور آسان کرنا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اردو زبان میں ہم جو کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا, جو اور جس, صحیح, ان کے ایکولنٹ انگلش میں ہم ہو کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, صحیح, دیٹ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. دیٹ اشارے کے لیے بھی ہے لیکن جو کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ان کے ایکولنٹ ورڈز عربی میں جو استعمال ہوں گے وہ اسماء موصولہ کہلائیں گے اور وہ بھی معرفہ ہوں گے. تو اس میں جو کے لیے میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اردو میں جو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو جو ہی ہوتا ہے یا جو ہی ہوتی ہے. انگلش میں ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہی ہوتا ہے یا ہو ہی ہوتی ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا. عربی میں مذکر کے لیے الگ جو ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ جو ہوگا, صحیح. تو ان دونوں کے لیے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں اور پھر اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. تو مذکر جو ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے جی الذی, اور مؤنث جو ہوتا ہے وہ ہے جی اللتی. دونوں کے معنی جو کے ہیں لیکن الذی جو مذکر اور اللتی جو مؤنث. اب جب قرآن مجید پڑھیں گے نا آپ, پھر آپ انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے ان چیزوں کو. اللتی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک جا پہنچے گی. اللتی وہاں لفظ استعمال ہوا ہے. اور کیا پہنچے گی, پیچھے نار کا ذکر ہے, آگ کا, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہوتی ہے. الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. مذکر جو جس, اور ظاہر بات ہے کس نے کیا, اللہ. تو اللہ کو ہم لفظی مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یہ بات بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے. تو یہاں تک ہماری معرفہ کی 4 اقسام آ گئیں. 3 اقسام پروناؤن سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کا پراپر ناؤن ہے. پھر لسٹ کر لیں ایک مرتبہ 4 اقسام کو, کہ علم معرفہ ہوگا اور ضمائر معرفہ ہوں گے ہر طرح کے, چاہے وہ پرسنل ہو انا نحنو, چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو ہو ھذا ذالکا, چاہے وہ ریلیٹو ہو الذی اللتی. تو یہ 3 اقسام جو ہیں یہ پروناؤنس کی ہی ہیں. اب ان 4 اقسام کی بنا پر میں آپ سے سوال کروں کوئی اسم سامنے رکھ کر کہ جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ, تو آپ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تو کون ٹرائی کرے گا؟ ماشاءاللہ. ولد کا لفظ, ولد کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو. ولد کا لفظ نکرہ ہے یا معرفہ ہے عربی میں؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ. کیوں؟ لڑکے بہت سارے ہو سکتے ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ, خاص نہیں ہے. بالکل صحیح. سوچنا اپنا ہے انہوں نے. میں نے کہا تھا نا, میں نے کہا تھا کہ آپ نے معرفہ اور نکرہ کو ڈیسائیڈ کس طرح کرنا ہے, لسٹ میں رکھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے, اپنا نہیں سوچنا. جی لیکن آپ سوچیں گے اپنا, مجھے پتا ہے. لڑکا نکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے جی, نہ ہی پروناؤنس کی کسی قسم میں ہے. بس سمپل سا یہ جواب ہے. لڑکے کئی طرح کے ہوتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جواب مجھے نہیں چاہیے. مجھے سمپل جواب چاہیے لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ نکرہ کیوں ہے؟ اس بیس پر کہ یہ لسٹ میں نہیں ہے. پورا لسٹ پہ جو دیے ہوئے اقسام ان پہ سے کسی پر پورا نہیں اتر رہا. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. زوجہ نکرہ کے معرفہ کہتے ہیں جی ہوتی معرفہ ہے لیکن چونکہ لسٹ میں نہیں آ رہی اس لیے مجبوراً نکرہ ہے. تو ایسا جواب بھی نہیں ہوگا کہ جی مجبوراً نکرہ ہے اور ہوتی معرفہ ہے. سمپل سا جواب ہے کہ جی یا تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جی یہ اس لسٹ میں نہیں آ رہی, لسٹ میں نہیں آ رہی اس لیے نکرہ, لہٰذا نکرہ ہے. یہ آپ نے بتانا ہے اب جا کے کہ اب لسٹ میں نہیں آ رہی. یعنی میں گھر نہ جاؤں. جی نیکسٹ. عین کا لفظ نکرہ یا معرفہ؟
نکرہ ہے جی. نکرہ ہے. ان کے معنی کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ. نکرہ ہے. آنکھ بھی نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ لسٹ میں نہیں ہے. شاباش. پریشان نہیں ہونا آپ نے, میں نے پریشان کرنا ہے آپ کو, لیکن آپ نے نہیں ہونا. صحیح ہے, کیونکہ آپ پریشان ہو گے کہ آنکھ بھی نکرہ ہے تو پھر معرفہ کیا ہوگا. آپ نے دیکھنا لسٹ میں آ رہی ہے آنکھ یا نہیں آ رہی. ابھی تک نہیں آ رہی, لہٰذا نکرہ ہوگی. لاسٹ ورڈ جی, ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے لگتا ہے. لاسٹ ورڈ ہے جی کتاب. جی بیٹا, نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. جب آپ سوچیں گے نا کتاب, کون سی کتاب, کیا کتاب اور کیسی کتاب, بس پھر پھنس گئے. سمپل آپ دیکھیں جی, نکرہ یا معرفہ, لسٹ چیک کر لیں, لسٹ میں آ رہی ہے تو معرفہ ہے, نہیں آ رہی تو نکرہ. کتاب نکرہ ہو گئی. اوکے جی, اب یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. کتاب نکرہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا. کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں جی, تو اب آپ کے پاس ایک فارمولہ ایسا آ رہا ہے جس کے ذریعے آپ ہر نکرہ کو معرفہ بنا دیں گے. جب وہ نکرہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نکرہ ہے, تو کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جاتا ہے, جسے ال کہا جاتا ہے. کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں کیا لگتا ہے؟ ال. اب مجھے بتائیے کہ الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. ابھی تک تو لسٹ میں نہیں آ رہا, لیکن ہم نے چونکہ فارمولہ پڑھ لیا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے, لہٰذا اب یہ جو کیٹیگری ہے, نہ تو یہ علم بنی ہے, نہ تو علم بنی, کتاب ال سے علم تو نہیں بن گئی نا, نہ ہی پروناؤن کی کسی ٹائپ میں آ رہی ہے, لہٰذا معرفہ کی یہ 5ویں قسم میں آئے گی, اور اس کا نام ہے معرف باللام. معرف باللام, یعنی لام کے ذریعے یا الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اور اس میں ہم ایگزامپل رکھ لیتے ہیں جی, الکتاب المسلم. تو معرفہ کی 5 اقسام آپ کے سامنے آ گئی. معرفہ کی میں نے آپ کو بتایا تھا 7 اقسام ہے. جو 6ٹھی قسم ہے اس کا تعلق 2 الفاظ کے ملانے سے ہے, 2 الفاظ کے ملانے سے, لیکن ابھی ہم 2 الفاظ کی طرف گئے ہی نہیں, لہٰذا پہلے سے اسے پڑھانا میں مناسب نہیں سمجھتا, لہٰذا 6ٹھی قسم میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. رہ گئی 7ویں قسم, تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو 6ٹھی چھوڑ کر 7ویں قسم میں آپ کو بتاؤں گا, اور 6ٹھی اس لیے خالی چھوڑوں گا کہ آپ کی کاپی میں خالی جگہ جب رہے گی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 6ٹھی قسم آپ نے پڑھنی ہے. صحیح, ورنہ اگر 6 نمبر پہ وہ لکھ دوں تو پھر 7ویں خالی کی خالی رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو 7ویں قسم معرفہ کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلے اگزامپل دے دیتا ہوں. ولد نکرہ ہے نا, اوکے, اسے آپ معرفہ بنا سکتے ہیں ال لگا کر, تو یہ بن جائے گا الولد. آپ اسے معرفہ ایک اور طریقے سے بتا سکتے ہیں, اس کو آپ آواز دے دیں, آپ کہیں یا ولد, اے لڑکے, یا ولد. اب بن تو یہ بھی ایک قسم کا 2 الفاظ کا مجموعہ کیا, لیکن چونکہ ایک لفظ کے ساتھ یا استعمال ہو رہا ہے اس لیے میں نے اسے آسان سمجھا اور آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ ولد بھی معرفہ ہو گیا یا کی وجہ سے. تو گویا یہ والی قسم, یعنی جس اسم سے پہلے آپ کو یا نظر آ جائے, یا نظر آ جائے, اللہ تو معرفہ ہی ہے نا, لیکن ہم یا اللہ کہتے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ پہلے معاذ اللہ نکرہ تھا تو اب معرفہ ہو. نہیں, یا آپ کسی نکرہ کو پکارنے کے لیے بلانے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں, تو اگر وہ نکرہ تھا تو وہ یا کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. تو یہ جو 7ویں قسم ہے یہ بنے گی معرف بن ندا. معرف بن ندا یعنی ندا کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اور اس کی ایگزامپل یا ولدو, اور قرآن سے ایگزامپل رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا نارو, یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو اگر نار کو آپ ویسے دیکھیں
ٹھیک ہے. نار کو آپ ویسے دیکھیں, بلکہ یہاں سے میں فی الحال حرکات ہٹا دوں, یہ آپ کو پھر کنفیوز کریں گی. یا ولد اور یا نار. نار نکرہ ہے, نار نکرہ ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار نار بھی نکرہ,